بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز چوتھے پارے کے آخری پاؤ سورہ نساء۔ اس کے آغاز میں اللہ کا حکم ہے، لوگو اللہ سے ڈرو، لوگو اللہ سے ڈرو۔ آگے جو تذکرہ ہے معاشرے کے کمزور لوگوں کا تذکرہ ہے، جن کے حقوق ادا کرنا اور جن کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا اور جن کی ذمہ داری صحیح طور پہ بجا لا دینا خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کا خوف ہوگا تب ان کمزور طبقے کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، ان کی حقوق کی ادائیگی ہوگی، ان کی ذمہ داریاں صحیح طور پہ بجا لائی جائے گی۔ ان میں یتیم ہیں، ایسا نہ کرنا اچھا مال اپنے پورے مال سے تبدیل کر دو۔ بچیوں کے وراثت کا معاملہ ہے، عورت کے حقوق کا معاملہ ہے۔ شریعت نے 1 سے 4 کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن عدل شرط، انصاف شرط، استعداد اور صلاحیت شرط، ورنہ ایک اتفاق، پھر ظلم نہ کرو، پھر زیادتی نہ کرو۔ اسلام سے پہلے جاہلیت میں متعدد شادیوں کی اجازت تھی، رواج تھا، لیکن وہاں کوئی حد نہیں تھی، 10 20 سینکڑوں۔ اور وہاں ایک عورت مشہور ہوتی تھی کہ یہ بیوہ ہے، شوہر زندہ ہے، زندہ شوہر کی بیوہ، یعنی اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اسلام نے 1 سے زائد کی اجازت دی، لیکن شرط لگائی عدل کی، انصاف کی، اور اس کی حد بھی مقرر فرمائی، ورنہ پھر ایک پر اکتفا کرو، اور جب شادی کرو تو اس کا مہر دو جو مقرر کیا ہے، نہیں تو کل قیامت میں مقروض اٹھو گے، ان کا قرض دو۔ یتیموں کے مال میں اس بات کا خیال رکھو، مال اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر معصوم بچے ہیں تو ان کی سمجھ بوجھ کے بغیر ان کے پیسہ ان کے حوالے نہ کرو۔ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ بھرنا۔ پھر وراثت کی تفصیلی احکامات آئے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی کوئی وراثت نہیں ہوتی تھی۔ ان کا یہ جملہ مشہور تھا، وراثت اس کے لیے ہے جو گھوڑے پہ سوار ہو، جنگ کرنا آتی ہو، میدان میں دشمن سے مقابلہ کرنا آتا۔ بچے اور عورت میں یہ صلاحیت کوئی نہیں، اس لیے وہ وراثت کی مستحق بھی کوئی نہیں۔ اسلام آیا، اس نے ہر کمزور کے حقوق کا تحفظ کیا، بچوں کے حقوق بھی بتائے، عورتوں کے حقوق بھی بتائے، اور پھر تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بتائے۔ اس میں ماں کا بھی حق ہے، بیٹی کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، ٹھیک ہے، باپ کا بھی ہے، شوہر کا بھی ہے، اولاد کا بھی ہے، سب کے حصے مقرر کیے۔ اور کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہے، وراثت کے مستحق نہیں ہے، وراثت کے حقدار نہیں ہے، ان کو اگر کچھ دے دیا تو اچھی بات ہے۔ اور بتایا کہ یہ وراثت کے حصے اللہ نے مقرر کیے، تم اس میں کبھی زیادتی نہ کرنا۔ اللہ زیادہ علیم ہے، زیادہ حکمت والے ہیں، تمہیں نہیں پتا کس کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ زیادہ جانتا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے حصے مقرر کی ہیں، تم ان حصے کے مطابق وراثت کو تقسیم کرو۔ یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو۔ اس میں پورا ایک رکوع ہے اور بڑے تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام ہیں، لیکن بدقسمتی ہے آج مسلمان انہی احکامات میں بڑی کوتاہی کر، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایسی جنگ کھڑی ہوتی ہے کہ کوئی اس کا صلح کا سرا نہیں ملتا۔ ابھی کی صلح کیسی ہو؟ اس لیے کہ جب وراثت کا وقت تھا تقسیم نہیں ہوئی، جائیدادیں جس کے پاس تھی پڑی رہ گئی،
اور وہ لاکھوں کی کروڑوں کی ہو گئی، ہزاروں کی لاکھوں کی ہو گئی، اب کا جی چاہتا ہے دینے، اب جنگ کھڑی ہو، لڑائی جھگڑے اور نہ ختم ہونے والی نفرت۔ وقت پہ وراثت تقسیم ہوئی، شریعت کا حکم ہے جانے والا جیسے ہی چلا جائے سب سے بڑی اس کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی وراثت جلدی تقسیم کر دو شریعت کے مطابق۔ بیٹیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، بیوی کا ہے، باپ کا ہے، چھوٹے بچوں کا ہے، سب کا حق تقسیم کر۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا کہ دیکھو اللہ علیم اور حکیم ذات ہے، یہ حصے اس کے مقرر کردہ ہے، یہ اس کے مقرر کردہ۔ آگے شہوت کو غیر فطرتی انداز میں پورا کرنا، غیر فطرتی انداز، ناجائز حرام طریقے سے، اس کی مذمت فرمائی ہے، اور فرمایا کوئی بھی جہالت اور نادانی میں گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ رحم فرما دیں گے، لیکن توبہ شرط ہے، ندامت شرمندگی شرط ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کہ کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس بیوہ کی جائیداد بھی لوٹ لی اور اس کا بھی کوئی حق نہیں کہ جہاں مرضی شادی کر لے، اس کا کوئی حق نہیں۔ جیسے اس کی زمین وراثت میں جا رہی ہے، ایسی زمانہ جاہلیت میں اس کی بیوی بھی وراثت میں جا رہی ہوتی، جس کی طاقت ہوتی تھی اسی قبضے میں چلی جاتی، اس کی مذمت فرمائی۔ اور پھر ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا جو قرابت کی وجہ سے، جن سے نکاح جائز نہیں، پھپھی، خالہ، تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یک باری کی ایک ہی ساتھ دو بہنوں کا نکاح بھی جائز۔ ہاں، اس کے علاوہ جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو، نکاح کا مقصد بہت شہوت پورا کرنا نہ ہو، پاک دامن رہنا مقصود ہے، عفت اور پاک دامنی مقصود ہے۔ اور جس سے بھی نکاح کرو اس کا مہر دو، اس کا حق ادا کرو۔ اللہ رب العزت انسان کی کمزوریوں کے لحاظ کر کے جو احکامات دیتے ہیں، ان احکامات میں اس کمزور انسان کی سہولت کا معاملہ ہے۔ یہ کہا نا کہ حرام نہ کرو، حلال کر لو، یہ تو نہیں کہا کہ پینا ہی نہیں ہے، اور یہ تو نہیں کہا کہ پہننا ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ کھانا ہی نہیں ہے، اور یہ تو نہیں کہا کہ عورت کے قریب ہی نہیں جانا، کہا جاؤ لیکن حلال طریقے، کھاؤ حلال طریقے، پیو حلال طریقے، تمیز سکھائی، مہذب بنایا، چھپایا نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا کہ جدھر چاہے منہ مار لے۔ تو اللہ نے انسان کی ان کمزوریوں کا خیال رکھے، اس کی سہولت کے لیے احکامات دیے، اور پھر تلقین فرمائی ایمان والو کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور جس طریقے سے ناحق مال کھانا غلط ہے، ایسا اپنا مال بھی ناحق جگہوں پہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے کسی کا ناحق مال کھانا برا ہے، ایسے ہی اپنا مال ناحق جگہوں پہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ مال آ گیا جہاں مرضی خرچ کر دو، کل قیامت پہ پوچھو گی۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کمایا کہاں سے، دوسرا سوال یہ بھی ہوگا خرچ کہاں کیا ہے۔ بات یہاں تک کافی نہیں کہ خرچ کمانا صحیح ہو، اگلی بات بھی ضروری ہے کہ خرچ کرنا بھی ٹھیک، گناہوں کی جگہوں پر تو نہیں ہے، نام و نمود کے لیے تو نہیں ہے، رسم و رواج کے لیے تو نہیں ہے، ریا اور نام و نمود کے لیے تو نہیں ہے، تمہاری دولت سے گناہ تو نہیں پھیل رہے، گناہوں کی اشاعت اور ترقی تو نہیں ہو رہی، خرچ کرنا بھی دیکھ لو۔ اس کا ذکر فرمایا، فرمایا ہاں چھوٹے گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے، چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط، توبہ ضرور۔ گھر کی زندگی بڑی اہم زندگی، گھر کی زندگی بڑی اہم زندگی، پورا معاشرے کی پہلی اکائی گھر کی زندگی ہوتی ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ سربراہ مرد ہے، وہ سربراہ مرد ہے، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے نان نفقہ، اس عورت کی ضروریات کی ذمہ داری مرد پر ہے، نان نفقہ، جو خود کھائے اسے کھلائے، جو خود پہنے اسے پہنائے، جیسے اپنی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کو ذمہ دار بنایا ہے۔ ذمہ دار کا مطلب یہ نہیں کہ حکمران ہو گیا وہ رعایا ہو گئی، نہ مطلب یہ ہے
کہ زندگی تو محبت کے ساتھ رہے، باہمی اعتماد کے ساتھ ہو، لیکن ظاہر ہے کسی بھی جگہ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا تو وہاں معاملے چوپٹ ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا۔ ذمہ داری اس کی سپرد ہے، نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، گھر کا ذمہ دار بھی یہی ہے۔ پھر تلقین فرمائی کہ اگر آپس میں انبن ہو جائے تو اس کی تربیت کے طریقے ہیں، بستر الگ کر دو، اسے سمجھا دو، تنبیہ کر دو، اور گھر کا معاملہ گھر تک رہنے دو، عدالتیں میں نہ جاؤ، دونوں خاندانوں کے بڑے مل کر بیٹھ کر بات کرنی، بات سڑکوں پہ نہ جائے، بازاروں میں نہ جائے۔ اور اگر دونوں خاندانوں کے بڑے گھر جوڑنا چاہیں گے تو اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، گھر جڑ جائے گا۔ پھر تلقین فرمائی، حقوق کا تذکرہ فرمایا سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، پہلا حق اللہ کا، پھر والدین کا حقوق، اسی طرح پھر پڑوسی کا حقوق ہے، قریب والا پڑوسی، دور کا پڑوسی، مسکین، محتاج، سب کی مدد کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس لیے کہ جب معاشرے میں خیر خواہی ہوگی نا تب معاشرہ محبت سے جڑے گا نا، اور جہاں مزاج معاشرے کا یہ بن جائے کہ میاں نفع اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ، بس پھر معاشرہ کیسے محبت سے جڑے گا؟ اگر معاشرے کی ذہنیت یہ ہو گئی کہ بس میاں میرا نفع کس میں، میرا فائدہ کس میں، تو معاشرہ تو نفرتوں کا شکار ہو جائے گا۔ معاشرہ اس وقت جڑتا ہے جب معاشرے میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے ہو، بھلائی کے جذبے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شراب خوری کے بارے میں، شراب کی پی کے بارے میں ذہن سازی کی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ۔ اب قرآن کی کوئی آیت چھوٹی سی پڑھ کے کہہ دینی ہے قرآن میں نماز کے قریب مت جاؤ، اگلی بات بھی تو ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں مت جاؤ۔ یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، شراب کی حرمت بعد میں آئی، یہ پہلے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ شراب نشے کی حالت میں قریب مت جاؤ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر یہودیوں کی مذمت فرمائی، اللہ کے کلام میں تعریف کرنے والے، مسلمانوں سے حسد، کینہ، بغض رکھنے والے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، بات فیصلے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، وہ حق پہ تھا، منافق مطمئن نہ ہوا ہے، اس نے کہا عمر کے پاس جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا خیال تھا کہ عمر یہودی کا نام سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ عمر کے پاس گئے، دونوں نے اپنا کیس سامنے رکھا، معاملہ سامنے رکھا۔ یہودی کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لو، تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے، تلوار لے کے آیا اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے۔ منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارا آدمی مار دیا، اس لیے کہ نام نہاد مسلمان تو تھا نا، بہروپیہ تھا، بہروپیہ، اندر کفر تھا، مسلمان بنا ہوا تھا۔ قرآن نے عمر کی تائید میں قرآن کی آیتیں آ گئی، فرمایا وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اور یہ فیصلہ صرف نبی کے زمانے کا نہیں ہے بھائی، آج بھی ہے۔ آج نبی تو موجود نہیں لیکن نبی کی تعلیمات موجود ہیں، نبی کی زندگی کے فیصلے تو موجود ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرے۔ مسلمان کسی بھی نسبی برادری کا نام تو نہیں ہے نا، کسی نسبی برادری کا نام نہیں کہ چونکہ وہاں پیدا ہوا تو یہ مسلمان رہے گا، نہیں، تو مسلمان تو ایک زندگی کا نام ہے، اگر وہ زندگی ہوگی تو مسلمان ہوگا۔ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان تو ایک عقیدے کا نام ہے، ایک سیرت کا نام ہے، وہ ہوگا تو مسلمان ہوگا۔ اس کی مذمت فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاد کی ترغیب دی،
اور جہاد کی تلقین فرمائی، اور فرمایا جب دنیا میں مظلوم فریادیں کر رہا ہو کہ اللہ کب وہ آئیں گے جو ہمیں اس مصیبت سے اور اس ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات دے گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان والوں کو فرمایا تم ان کی مدد کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تم جہاد سے اس لیے فرار اختیار کرتے ہو کہ موت سے ڈرتے ہو، تو موت تو محفوظ قلعوں کے اندر بھی آ جایا کرتی، اور ضروری نہیں کہ میدان جہاد میں موت آ جائے، لیکن خیال رکھنا تمہارے ہاتھ سے کسی ایمان والی کی جان نہ جائے۔ اگر خطا جان گئی اس کا کفارہ ہے، اور اگر جان بوجھ کے کسی ایمان والے کی جان لے لی تو پھر تمہاری سزا جہنم ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج مسلمان فرقوں کے نام پر، زبانوں کے نام پر، علاقوں کے نام پر، صوبائیت کے نام پر، وطنیت کے نام پر مسلمان کی جان لیتا ہے، اور اگر یہ جان لینا حلال سمجھتا ہے کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی مسلمان کی ایمان والے کی جان لینا حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کی جان لینا تو اللہ کے یہاں بڑی قیمتی ہے، اس لیے بہت احتیاط اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اللہ کے یہاں بہت قیمتی، اور پھر شرک کی مذمت فرمائی۔ اللہ رب العزت سب خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، لیکن مشرک کا شرک معاف نہیں فرمائے۔ شرک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، چاہے عبادت بدنی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے زبانی ہو، جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ آپ التحیات میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، زبانی عبادتیں کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے۔ سجدہ صرف اللہ کا ہے، طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، قبر کا نہیں۔ نظر و نیاز صرف اللہ کی ہے۔ سجدہ تعظیمی کسی غیر کے لیے ناجائز، سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت کا، کسی غیر اللہ کے لیے حرام۔ سجدہ اللہ کا حق، شرک اللہ معاف نہیں کرتے، اور ان کی مذمت فرمائی اللہ رب العزت۔ جو بھی ایمان اور ایمان کی زندگی لے کے آئے گا، اللہ رب العزت اس کی نیکی ضائع نہیں کرے گی۔ پھر زمانہ جاہلیت میں جو عورتوں پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے اور ناانصافیاں اور زیادتی کی جاتی تھی، اس کی مذمت فرمائی، اور اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی، اپنے ہوں یا بیگانے ہمیشہ انصاف سے کام لینا، عدل سے کام لینا، اور اللہ کا حکم ہے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان والو یقین لے آؤ، یقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان بنائے نا، انسان، آج دنیا چیزیں تو بناتی ہے، انسان نہیں بنا رہا ہے دنیا۔ آج دنیا میں یہ جنس نایاب ہے، پیغمبر دنیا میں انسان بنایا کر، اور جب دنیا میں انسان بن گئے تو دنیا میں امن اور سلامتی تھی۔ آج دنیا میں چیزیں بن گئی ہیں، انسان کی جنس نایاب ہے، اور اللہ کے نبی نے جو انسان کو بنایا، کون سا نسخہ استعمال کیا؟ یقین کا، اللہ کی ہستی ہے اور ہر جگہ ہے، یہ یقین پیدا کرتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس کی خلوتیں اور تنہائیاں بھی پاک ہو گئی، اس کی زندگی پاکیزہ ہو گئی۔ اللہ کی ہستی ہے۔ میرے سامنے بچہ ہو تو میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، بچہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، حیا نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ہستی کا یقین نہیں ہے نا۔ معصوم بچی دیکھے تو کچھ شرم کروں، حیا کروں گا، لحاظ کروں گا، کچھ پردے بھی چلے جاؤں گا، کچھ اوٹ میں چلے جاؤں گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، حیا نہیں آتی، اس کا لحاظ نہیں ہے۔ تو وہ یقین پیدا کیا کہ اللہ کی ہستی ہے، اور اس ہستی کے دربار میں کل تمہاری حاضری ہے، احتساب ہونا ہے۔ اس نے انسان کے اندر کی کایا پلٹ دی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائی جو کفار سے دوستیاں اس لیے لگاتے ہیں کہ شاید دنیا میں وہ عزت پالے۔ اللہ رب العزت فرمایا ایسے منافقین کو اللہ کے عذاب کی خوشخبری دے دو
جو مسلمانوں کو چھیڑ کر کفر سے دوستی اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ ان سے مفادات چاہتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی۔ اور منافقین کے بارے میں فرمایا یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم، سب سے نچلے درجے میں۔ ہاں جو توبہ کر لے، اپنی زندگی بدل دے، اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک عبادت بتائی، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ بتایا کہ اگر کوئی یہ عبادت کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ایک عبادت بتائی، اور سب سے آسان عبادت، اس کے لیے کوئی مقام طے نہیں، کوئی وقت بھی طے نہیں ہے، پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ وہ عبادت گھر میں بھی ہو سکتی ہے، بستر بھی ہو سکتی ہے، ہر جگہ ہو سکتی ہے، ہر وقت ہو سکتی ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ فرمایا جو ایمان والا شکر کی زندگی اختیار کرے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ اس سے آسان عبادت نہیں ہو سکتی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا مجھے کیا پڑی ایمان والے کو عذاب دوں اگر وہ شکر گزار ہو۔ شکر ایک ایسی عبادت ہے، اور شیطان کہتا ہے میں انسان پر حملہ آور ہوں گا اور میرا اس پر اثر ہو جائے گا، اور اس اثر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ ناشکر ہو۔ کسی آدمی پر شیطان کا اثر ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی زندگی میں شکر نہیں، اس کی زندگی میں شکر نہیں، اولاد کے دل میں آج باپ کا شکر نہیں، بیوی کے دل میں شوہر کا شکر نہیں، شوہر کے دل میں بیوی کی قدر نہیں ہے، اور اس بندے کے دل میں اللہ کا شکر نہیں۔ ہر طرف کا شکری ہے۔ ایک ہی سوال ہے، ایک ہی شکوہ ہے، آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ آج کا بندہ بھی مولا سے کہتا ہے اللہ آپ نے دیا کیا ہے مجھے؟ الیاذ باللہ۔ ہر طرف نہ شکری ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی خوشخبری اور انعام دیا ہے کہ اگر مسلمان یہ ایمان والا شکر گزار بن جائے تو میرے عذاب سے محفوظ رہے گا دنیا آخرت۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھائی شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما دے۔